يا رمضان شوق القلب باد فاعد بالله تشدو والتقينا وطعام وتوقيف ازدياد كأن الدهر مشيته هوينا. تو جتنے دوست احباب سن رہے ہیں سب کی خدمت میں گزارش ہے اپنے کاموں کو مختصر فرما لیں، اپنے ملازمین کو سہولت دے دیں، آسانی دے دیں. گرمی کا روزہ ہے تاکہ سارے روزہ بھی رکھ سکیں، افطاری بھی کر سکیں، سحری تراوی بھی پڑھ سکیں. افطاری اگر ایسے اندھا دھند نہ کھائی جائے تو آسانی سے تراوی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن وہ عام طور پر لوگ اس طرح حملہ آور ہوتے ہیں کہ وہ اتنا تباہی پھیر دیتے ہیں کھانے کی کہ پھر وہ اٹھنا ہی اوکھا ہو جاتا، نماز کہیں پڑھنی، ان سے تو اٹھا نہیں جاتا. لیکن اگر ایک دو گلاس سادہ پانی پی لے، دو چار کھجوریں کھا لے، ایک آدھ کوئی پھل کا ٹکڑا لے لے، اور یہ پکوڑے، سموسے، پیسز اور اس قسم کی فضول. آج ہی میں مسجد میں افطاری پہ بیٹھا تھا تو میں دیکھ رہا تھا ہمارے ساتھی کیسے حملے کر رہے تھے خوفناک. تو باقی پھر ایسے حال میں تو مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اگر ایک دو سادہ گلاس شہد کا شربت پی لیا جائے اور دو چار کھجوریں لے لی جائیں، ایک آدھ کوئی پھل لے لیا جائے، اور اس کے بعد بڑی آسانی سے نماز پڑھی جائے گی. پھر اس کے بعد آپ جو کھانا چاہیں آپ ٹھنڈا پئیں، گرم پئیں، تراوی کے بعد جو مرضی کھا لیں. تراوی پڑھنے کا آسان طریقہ بتا رہا ہوں. پچھلے سال سے میرا یہ معمول ہے کہ بس سادہ پانی بغیر برف والا، ایک دو گلاس، دو تین کھجوریں، اور اس کے بعد نماز پڑھی. نماز کے بعد پھر کوئی ایک آدھ قہوے کا کپ اور تھوڑا بہت کوئی دو چار لقمے، اور پھر تراوی آسانی سے پڑھی جاتی ہے. تو گزارش تھی سارے سننے والوں سے کہ ہم تراوی کی نماز کا اہتمام کریں، اس میں سستی نہ کریں، اس میں غفلت نہ کریں. یہ میرے رب کی پسندیدہ نماز ہے رمضان کے دنوں میں. رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں، رمضان کا مطلب ہے جل جانا، جل جانا. تو رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اللہ اپنے بندے کے پورے مہینے کے، پورے سال کے گناہوں کو جلاتا رہتا ہے. اس کی بھوک پیاس کی ایک آگ بنتی، اس میں اللہ اس کے گناہ ڈالتا ہے، جلاتا ہے، ڈالتا ہے، جلاتا ہے، یہاں تک کہ جب 29 روزہ ہوتا ہے اور ہم آخری تراوی پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سارے گناہ اس کے جلا کے راکھ بنا کے اڑا دیتا ہے اور اسے بالکل صاف کر دیتا ہے. تو اس لیے اس مہینے کا نام رمضان رکھا گیا کہ یہ گناہوں کے جل جانے کا مہینہ ہے. تو لوگ حج پہ جاتے ہیں تو معافی مانگ کے جاتے ہیں، بھائی معاف کرے جی میں حج تے جا رہے ہیں، بھائی کوئی قصور ہوئے تو معاف کرے جی میں حج تے جا رہے ہیں، اور بھائی تھوڑی بڑی مہربانی مینوں معافی دے وے جی میں حج تے جا رہے ہیں. میرے بھائی بہنوں، روزہ حج سے بڑا عمل ہے، روزہ حج سے بڑا عمل ہے. یہ تمام مسلمانوں پر فرض ہے. حج صرف مالدار مسلمانوں پر فرض ہے، اور مالدار میں بھی صحت مند بھی ہو تب جا کے وہ فرض ہوتا ہے. روزے کی حفاظت کے لیے میرے نبی نے یہاں تک فرمایا فَإِذَا صَابَّكَ أَحَدٌ فَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ. کسی کو گالی دینا اس کو ابھارنے کے لیے یا اس کے غصے کو بڑھانے کے لیے بہت بڑا عمل ہے، اور اشتعال اور غصے کا آنا لازمی ہو جاتا ہے. میں اپنے نبی پہ قربان جاؤں، آپ نے فرمایا کوئی تمہیں بڑی سے بڑی گالی دے اور تم روزے میں ہو تو اپنے روزے کو بچانا اور اس سے کہنا بھائی میں آپ کو جواب نہیں دے سکتا، میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے. تو بھائیو بہنوں، ہم اپنے روزے کی حفاظت کریں. کوئی بدتمیزی کرے چپ رہو، کہیں کوئی غلط چیز ہو رہی ہے اٹھ کے چلے جاؤ. پورے وجود کا روزہ ہو تو ہمارا یہ روزہ قیمتی ہو کر ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنے گا. اور 4 چیزیں میں ہر سال دہراتا ہوں چونکہ میرے نبی نے فرمائی ہیں، جس سے روزہ بھی رک جاتا ہے، شب قدر کی بخشش بھی رک جاتی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ
ہماری حفاظت فرمائے. کسی بھائی بہن میں یہ کمی ہے تو اس کو دور کر لے. میرے نبی نے فرمایا کہ شب قدر میں اللہ سب کی بخشش فرما دیتا ہے، لیکن چار، جن میں چار کمیوں والے ان کا معاملہ پینڈنگ ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہ ان کی معافی نہیں ہو سکتی، اگر وہ توبہ کر لیں گے تو وہ بھی معاف ہو جائیں گے. اس میں ایک ہے شراب پینے والا، وہ جب تک توبہ نہیں کرتا اس کی بخشش نہیں ہوتی. دوسرا ہے ماں باپ کو دکھ دینے والا اور تکلیف دینے والا، جب تک وہ ماں باپ سے معافی نہیں مانگتا اس کی بخشش نہیں ہوتی. تیسرا ہے رشتہ داروں سے لڑنے والا، لڑائی کرنے والا، چچا نال لڑائی، بھائیاں نال لڑائی، پیو نال لڑیا، ماں نال لڑیا، بہنا نال لڑیا، لڑتا ہی رہ جاندہ ہے. جس کی مستقل عادت ہو اس کی بخشش نہیں ہوتی. چوتھا ہے جو دل میں کسی کے لیے کینہ رکھتا ہو. ایک ہوتا ہے بغض، ایک ہوتا ہے کینہ. بغض ہے نفرت، اور کینہ ہے نفرت بھی ہے، اس کو نقصان پہنچانے کی نیت بھی ہے. یہ اس سے بڑا درجہ ہے گناہ کا. تو جس دل میں کینہ ہو، جو رشتہ داروں سے لڑتا ہو، جو ماں باپ کا نافرمان ہو، جو شراب پیتا ہو، تو ان کا معاملہ مؤخر کر دیا جاتا ہے. یعنی ان کو تاریخ دے دی جاتی ہے. جب ڈیٹ دیتے ہیں ہمارے جج، ان کو ڈیٹ دے دی جاتی ہے کہ اگر یہ توبہ کر لیں گے تو معاف کر دیا جائے گا، توبہ نہیں کریں گے تو معاملہ ان کا خرابی میں جا سکتا ہے. تو بھائی بہنوں، ہم اس روزے کا استقبال کریں اور اس کو اپنی آخرت کا ذریعہ بنائیں. اس میں قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے ہو، چونکہ تورات رمضان میں اتری، انجیل رمضان میں اتری، زبور رمضان میں اتری، قرآن پاک رمضان میں اترا، ابراہیم علیہ السلام پر جو کچھ اترا رمضان میں اترا، سارے نبیوں پر جتنا کچھ اترا سارے کا سارا رمضان میں اترا. اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن 21 رمضان، ایک روایت کے مطابق، کئی روایات ہیں، ایک روایت 21 رمضان پیر کی رات میرے جب آپ غار حرا میں تھے اور آپ کی عمر مبارک تھی 40 سال 6 مہینے اور 10 دن. یہ 40 سال 6 ماہ 10 دن ہے چاند کے لحاظ سے، انگریزی کے لحاظ سے نہیں. تو 40 سال 6 ماہ 10 دن آپ کی عمر مبارک تھی، پیر کی رات تھی، اور جبریل آپ کے پاس قرآن لے کر آئے. اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہاں سے قرآن کی ابتدا ہوئی ہے. تو اس میں قرآن کی تلاوت کو بڑھایا جائے اور اس میں خیرات کو بڑھایا جائے، اس میں لوگوں کو افطار کروایا جائے، لوگوں پر خرچ کیا جائے، تو یہ ہمارا رمضان بڑا قیمتی بنے گا. لیکن انشاءاللہ میں کوشش کروں گا روزانہ تھوڑا میں اس کے متعلق آپ کے ساتھ بات کرتا رہوں. آپ دعا فرمائیں، میرے سفر رہ جاتے ہیں، یہ وہ نہ ہو، بیچ میں رہ نہ جائے. میری کوشش ہوگی کہ روزانہ آپ سے میری 10 منٹ 15 منٹ بات ہو جائے رمضان کے حوالے سے بھی، اور اس کے علاوہ جو اور کوئی چیز اللہ ذہن میں ڈال دے گا وہ بھی پیش کرتا رہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.